ایک بیل میں قربانی میں کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ گائے اور بیل میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں اور سب کی طرف سے انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی۔ ہاں چھوٹا جانور اگر ہو، بکری بکرا وغیرہ ہو، تو وہ ایک جانور پورے ایک گھر کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے کافی ہوگا۔ اگر ایک فیملی میں کئی لوگ الگ الگ رہتے ہیں تو سب کو الگ الگ جانور کی قربانی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ
تم نہیں ان کو قبول. یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول. کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی. کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی. جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں. جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں. داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی. داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی. جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب. جس کے دم سے گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب. سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی. سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی. عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے. عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے. کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی. کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی. کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار. کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار. چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی. چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی. ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو. ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو. دامن اسلام سے ہی تم سنواری جاؤ گی. دامن اسلام سے ہی تم سنواری جاؤ گی. پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم. پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم. دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی. دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی. تم کو کچھ شکوا تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیاں. تم کو کچھ شکوا تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیاں. اتنے پر کیا دوسروں کی تم اتاری جاؤ گی. آہ دوزخ کو خریدا ہم نے ایمان بیچ کر. آہ دوزخ کو خریدا ہم نے ایمان بیچ کر. آہ اب روزے جزا تم بن کے ناری جاؤ گی. روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد. روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد. گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی. گر نہ سنبھلی تو لینے صرف خاری جاؤ گی. آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. بہت تاخیر کے ساتھ آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا. بنارس سے جس ٹرین سے میں چلا تقریباً وہ 5 گھنٹے لیٹ ہو گئی اور 1 بجے رات میں وہ کٹیہار پہنچی جس ٹرین کو 8 بجے شام کو پہنچنا تھا.
اب ظاہر ہے ٹرینیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، ڈیوٹی کا مسئلہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ مولانا مبارک صاحب عالیاوی نے بہت اصرار کر کے آج کا پروگرام لیا تھا، لیکن شیرسابادی قوم کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جب یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اتنی ہی محبت کرتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اتنے ہی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے آنے میں دیر کیا ہوئی، سنا کہ پبلک میں یہ شور بھی اٹھا کے لوگوں نے ایسے ہی نام دے دیا ہے، بات نہیں ہوئی، مولانا کو بلائے نہیں ہیں، بس ایسے ہی نام دے دیا، اور جلسے والوں کو لوگ کوسنا شروع کر دیے، برا بھلا کہنا شروع کر دیے۔ جبکہ میں ٹرین پر ہوں، ٹرین آ رہی ہے، لائیو اسٹیٹس کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، ظاہر ہے ٹرین کٹیہار آئے گی تبھی تو میں اس گاؤں میں آؤں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر کے کوئی بات بولنی چاہیے۔ بہرحال رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، 2:15 بج رہے ہیں۔ اب جو جلسوں کا ماحول دھیرے دھیرے بن رہا ہے، 12 بجے کے بعد اب لوگوں کے اوپر جب نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے، لوگ واپس جانے لگتے ہیں۔ پھر بھی اچھی خاصی تعداد میں آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ جب سامنے پبلک ہوتی ہے، سننے والے ہوتے ہیں، تو بولنے والے کا بھی جذبہ بڑھتا ہے، اسے بولنے میں اچھا لگتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ رات کے اس آخری وقت تک بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو بھی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سب سنیں، اللہ تبارک و تعالی بولنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دنیا کی عمر اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا یہ خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، میں اور قیامت بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بعد قیامت بہت جلدی آئے گی، اور جب قیامت جلدی آئے گی تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے اور ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔ فتنہ، پتہ نہیں آپ فتنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے اور آپ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ ہو، اور اس چیز سے بچنا بہت مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ کبھی آپ سونار کے پاس جائیے، میری مائیں بہنیں تو جاتی ہوں گی، اپنے سونے کا کوئی زیور آپ دے دیجئے سونار کو، سونار کیا کرے گا؟ اس کو بھٹی میں تپائے گا، اور جب بھٹی میں تپائے گا تو اس سونے کے اوپر جو میل کچیل ہے، سونے کے علاوہ جو اور میٹیریل ہے، وہ گل جائے گا، اور اس کے بعد جو پیور گولڈ ہوگا، جو شدھ سونا ہوگا، جو اصلی سونا ہوگا، وہ بچے گا۔ تو اس پروسیس کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا دین کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، انی اری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اے میرے صحابہ، جس طریقے سے یہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، تم چاہ کر کے بھی بارش کے قطروں سے اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے ہو۔ بارش اگر ہوگی تو بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ضرور جائیں گے۔
انی لأری الفتن خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے گھروں میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں جا رہے ہیں، تمہارے گھروں میں فتنے بھی پیدا ہوں گے، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ اتنے خطرناک قسم کے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایمان کی ویلیڈیٹی، ایمان کے بچانے کا ٹائم 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگا۔ 12 گھنٹے بھی کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، او میری امت کے لوگوں، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ بادروا بالاعمال، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرو، جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے، کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے اوپر صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، پورے آسمان میں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں، اندھیرے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اتنے فتنے پیدا ہوں گے، تمہیں سچا راستہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں ایمان کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کوئی انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔